جو توبہ ہے اس پہ استقامت ملے کیسے اور استقامت ملتی کیوں نہیں؟ ویسے تو اس پہ بڑی تفصیلی ڈیبیٹ ہے، لیکن چند باتیں بنیادی ہیں۔ نمبر ایک، یہ غور کیا جائے کہ ہم جو کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو یاد رکھیے کہ گندگی گندگی کو لاتی ہے، تو حرام سے بچ کے حلال کی طرف آئیں، خود اس معاملے میں بھی توبہ الگ سے کریں اور تلافی کی بھی جو صورت بنتی ہے تو کریں۔ دوسری چیز، توبہ پہ استقامت پانے کے لیے لا علمی جہالت کو دور کریں، علم دین حاصل کریں کہ کسی بھی چیز کا جائز ناجائز، ثواب، گناہ، حلال، حرام یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ علم سے پتہ چلے۔ تو توبہ پہ استقامت پانی ہے تو اس کے لیے ایک ذریعہ جو ہے نا علم۔ اور تیسری بڑی اہم چیز، بڑی بنیادی چیز توبہ پہ استقامت پانے کے لیے اپنے دوست و احباب کو چیک کر لیجیے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی صحبت تبدیل نہیں ہو رہی تو پھر تبدیلی آنا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص، اگر یہ مثال ہے ہمارے معاشرے میں عام دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو نشے کی لت پڑ گئی ہے، نشے کی بیماری لگ گئی ہے، مختلف قسم کے نشوں، تو اس کے دوست بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ان نشئی لوگوں میں ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی طبیعتیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور ایک دوسرے کی ہمنوائی ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو تعاون کرتے ہیں نشے میں، یہ ان کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے نشے میں۔ اب اگر یہ شخص کو اللہ توفیق دے اور اسے نشے سے مطلب سمجھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، چھوڑنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے کہ میں غلط رستے پہ چل پڑا ہوں، مجھے بچنا چاہیے، تو بعض اوقات ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ایسے کلینکس ہوتے ہیں کہ جو ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی صحبت بدل لینی اور ہم نے اچھے لوگ، نیک لوگ، عاشقان رسول، عاشقان سنت سے دوستی کر لینی، ان کی صحبت، ان کی دوستی اپنا لیں۔ جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول، تو اس کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ نیکیوں کی ترغیب بھی ہوتی رہے گی، گناہوں کی مذمت بھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور مواقع بھی ملتے رہیں گے، اور سب سے بہت خوبصورت بات کہ آپ کو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی برکات عطا فرمائے